الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. یہ ہم سب لوگوں کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسی پاکیزہ اور بابرکت محفل میں بیٹھ کر شرف یاب ہونے کا موقع ہے. اور بڑے قابل مبارکباد ہیں جناب یحییٰ صاحب کے تمام فرزندگان کہ انہوں نے اپنے بچے کے ختنہ کے موقع پر اپنے نبی کے نام پر جشن کا اہتمام کیا. بے شک سبحان اللہ. یقیناً انہوں نے نبی کے نام کا جشن منایا ہے. اس جشن کی برکت سے ان کا پورا خاندان رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمارا نبی کے غلام ہیں. ہمارا اور آپ کا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ دنیا میں جو گمنام تھا، دنیا میں جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی پہچان نہ ہو، کوئی قیمت نہ ہو، نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو لاقیمت ہو. واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو اس کی دنیا قیمت نہ لگا سکتی. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے دیار حضور شیر بہار کے پر نور فضا میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں. یقیناً ان کا فیضان، ان کی برکتیں جاری ہیں. محبت و خلوص کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اس سے بیشتر اور آج کی شرح میں حضرت علامہ مولانا فضل حق اور ان کے تمام دیگر یہ شرکا، حضرت علامہ توصیف رضا، عزیزم افضال، ضیاء الحق، ان تمام لوگوں کی محبتوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑی دیر میں کچھ بات آپ کے گوش گزار کر سکوں اور آپ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. ہمارا مسلمان ہے بے شک اور مسلمان کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے. بے شک مسلمان کا علم سے کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ اس تعلق کو جاننے کے لیے سرکار کی سیرت کا مطالعہ. بے شک سرور کونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے. سرکار مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ چند صحابہ کرام ایک طرف ہیں اور چند صحابہ کرام دوسرے گوشے میں. یعنی دونوں جانب کچھ کچھ افراد تشریف فرماتے اور صحابہ کرام کی جماعت تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو جانب دو صحابہ کرام کا گروہ موجود ہے. سرکار نے ایک نظر ڈالی. کیا ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ، ایک جماعت وہ ہے جو دین
شریعت اور مذہب کے حوالے سے مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں۔ واہ بے شک اور دوسری جماعت وہ تھی کہ جو تسبیح، ذکر و اذکار، قرآن مقدس کی تلاوت میں لگی ہوئی۔ بے شک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں مجلسوں کو ملاحظہ فرمانے کے بعد حضور نے اس مجلس کو پسند فرمایا جس میں صحابہ کرام مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ واہ بے شک سبحان اللہ بے شک اس سے یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کی مجلس کو پسند فرمایا اس لیے کہ یہ منہاج نبوت، طریق نبوت، پیغام نبوت، مقصد نبوت کی ایک قریب ہے۔ واہ بے شک اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں معلم بن کر کے تشریف بے شک اور معلم کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ علم دین کو دوسروں تک منتقل کرے۔ واہ بے شک تو ہمارا کوشش یہ کریں گے کہ خود بھی علم دین سے قریب ہوں اور اپنے بچوں کو بھی علم سے قریب کریں۔ انشاءاللہ بہت سارے مقام پر جب یہ علماء حضرات علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ مولانا لوگ اپنی بڑائی اپنی زبانی سے عجیب فکر ہو جاتی ہے، لیکن علماء کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عالم آپ کے سامنے ہے، آپ کا ہی کوئی نہ کوئی رشتے دار ہے، آپ کے محلے کا ہے، آپ اپنے بچوں کو بنا دیجیے نا۔ آپ واہ بچہ اسی طرح کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے بچوں کو، ان کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی چیز کی فضیلت بیان کر دی جائے تو آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ بنا دیجئے، قاری قرآن بنا دیجئے، عالم دین بنا دیجئے۔ اس فضیلت کا آپ کا بچہ ہم لوگ واہ بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت زندہ باد۔ تو فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جذبات کو، ہماری اور آپ کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو علم دین سے قریب کر دیں گے، مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نائب ہوتا ہے وہ دولت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، واہ بے شک ثروت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، مال کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں فرعون کا دربار ہے، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، کیا ہے؟ فرعون کا دربار ہے، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی ساتھ میں محافظ کا دستہ نہیں ہے، کوئی اسلحہ سامان نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ جا رہے ہیں وہاں دولت کی فراوانی بھی ہے، وہاں فوج بھی ہے، لشکر بھی ہے اور تمام آلات حرب و زر بھی ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن حضرت موسیٰ تنہا جا رہے ہیں لیکن حقانیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ واہ بے شک حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، رب کی رحمتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، رب کے فضل کے ساتھ جا رہے ہیں، حج کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو فرعون ہے، دیکھ رہا ہے موسیٰ تنہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا بدن سلامت نہیں، لرزہ برندام ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ فوج لے کر نہیں آئے ہیں، حضرت موسیٰ ہتھیار لے کر نہیں آئے ہیں، حضرت موسیٰ فوجوں سے سلاح لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ اللہ کے فضل کو لے کر کے گئے، واہ رب کی رحمت کو لے کر کے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور صحابہ کرام کا اعلان تھا کہ صحابہ کرام جب کسی ملک میں جاتے تھے، جب کسی جنگ کے میدان میں اترا کرتے تھے تو صحابہ کرام کبھی اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پہ، اپنے جسم کی طاقت کی بنیاد پہ، دنیا کے تمام آلات حرب کی بنیاد پہ، جنگ کے ہتھیار کی بنیاد پہ کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے، کبھی جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ جب تک ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے ہم آبادی کی آبادی کو فتح کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وزان حضور شیر بہار یہی وجہ ہے کہ مسلمان غریب کا علاقے کا علاقہ فتح ہو رہا تھا، لیکن آج مسلمانوں کے پاس دولت ہے، مسلمانوں کے پاس سرمایہ ہے، مسلمانوں کے پاس جائیداد ہے، دنیا کی تمام مادیت ہے، تو عالم یہ ہے مسلمان سمٹتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے فاروق اعظم کے اس دور کو یاد کیجیے، اس تاریخ کو یاد کیجیے جب قیصر فتح ہوا تھا، کسریٰ فتح ہوا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ دو سلطنت ایسی تھی کہ جن کے پاس مال و زر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک دم
لگے ہوئے تھے. فاروق اعظم کے دور میں جب قیصر و کسریٰ فتح ہوا، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور تمام مال و زر سب جمع ہو گئے. فاروق اعظم جب تشریف لائے تو ان کی آنکھیں اشبار، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشبار تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ تو خوشی کا مقام ہے، لیکن آپ کی آنکھیں اشبار ہیں، آپ رو رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تک مسلمان کے دل میں اللہ رسول کی محبت تھی، مسلمان علاقے کا علاقہ واہ بے شک سبحان اللہ. لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا اتفاق نہ ہو جائے کہ مسلمان کے دل میں اس دولت کی محبت پیدا ہو جائے تو جتنا مسلمان کا علاقہ لوگوں نے، مسلمانوں نے جتنا علاقہ فتح کیا ہے، کہیں وہ علاقہ ہاتھ سے نکل. اور واقعی ایسا ہوا کہ جب لوگوں کے دلوں میں دولت اور دنیا کی محبت جب رچ بس گئی تو انسان مذہب سے دور ہو گیا، خدا سے دور ہو گیا، اسلام سے دور ہو گیا، نبی سے دور ہو گیا. اور دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جگہ بجگہ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے. بہرحال ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ علم دین سے قریب ہو، اس لیے کہ علم وہ چیز ہے کہ جہاں پر تمام دنیا کی مادیت ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ علم کام آتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو آپ جہاں پر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، دنیا کی آپ اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں وہیں پر آپ قرآن حدیث کی تعلیم بھی دلوائیں. ہارون رشید کا دربار. ہارون رشید رات میں اپنے بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کے دوران ملکہ زبیدہ کی زبان سے کچھ تلخ الفاظ نکل گئے. ہارون رشید کو خراب لگا، دونوں میں تلخیاں بڑھ گئی. ملکہ زبیدہ نے اپنے شوہر کو کہہ دیا ہارون رشید سے آپ جہنمی ہیں. اب بیوی اگر شوہر کو کہہ دے کہ آپ جہنمی ہیں تو شوہر کا تیور تو بدل ہی جائے گا. ہارون رشید نے فوراً کہا زبیدہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق دو. معاملہ بڑا سنگین. بادشاہ ہے، رات بے چینی کے عالم میں. ہارون رشید علم دوست، علم نواز تھے، بہرحال الگ ہو گئے. وہ الگ، ملکہ زبیدہ الگ. ہارون رشید الگ پریشان ہے، ملکہ زبیدہ الگ پریشان ہے. اس لیے کہ دونوں کے درمیان کافی محبت کا ماحول تھا، لیکن ایک بات بہرحال ہو گئی. بے چینی کے عالم میں رات گزر گئی. جب صبح ہوئی خادموں نے دیکھا، نوکروں نے دیکھا بادشاہ کے چہرے پر الگ مایوسی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کی بیوی کے چہرے پر الگ مایوسی ہے. لوگوں نے کہا بات کیا ہے؟ بات عام ہوتی گئی، یہاں تک کہ تمام علماء، مشائخ اس زمانے کے تمام دانشوروں تک یہ بات گئی کہ رات میں ملکہ زبیدہ اور ان کے بیوی کے درمیان، ہارون رشید اور ان کی بیوی کے درمیان یہ بات ایسی ہو گئی. اب اس کا حل نکالا جاتا. تمام علماء، تمام دانشوران، تمام پڑھا لکھا طبقہ حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ طلاق ہوئی کہ نہ. اس لیے کہ طلاق ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ جو تھا وہ ہارون رشید کے جہنمی ہونے. اگر ہارون رشید جہنمی ہے تو ملکہ پر طلاق ہے، ہارون رشید اگر جہنمی نہیں ہے تو طلاق نہیں. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی؟ تمام علماء پریشان تھے، بادشاہ پریشان ہے. یہ وہی ہارون رشید یہ جس کی سلطنت کسی بیگھے میں نہیں، کسی علاقے میں نہیں، کسی صوبے میں نہیں، بلکہ اس کی سلطنت کا رقبہ اتنا بڑا تھا، اتنا وسیع تھا کہ بادل کے ٹکڑے کو ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے ہارون رشید نے بادل کے ٹکڑے کو کہا تھا اے بادل کا ٹکڑا تو کہیں بھی جا کر کے برسے گا لیکن تیری فصل مجھے تک آئے گا. کیا کہا تھا؟ تو کہیں بھی جا کر کے برسے گا لیکن تیرا خیرات، تیری فصل مجھے تک آئے گی. یعنی اتنی بڑی اس کی حکمرانی تھی. فوج ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، ثروت ہے، اقتدار ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہارون رشید بے چین ہے، بے قرار ہے. ملکہ الگ پریشان ہے، ہارون رشید الگ پریشان ہے. علماء بھی حیران ہیں کہ مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے. تمام علماء جمع ہو. ہارون رشید ایک نوعمر لڑکا مجمع سے کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد نے کہا بادشاہ مجھے اجازت ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. کہنے والے نے کہا کہ ڈوبتے ہوئے کو ٹکے کا سہارا. فوراً ہارون رشید نے قریب کیا، کہا شہزادے قریب آ جاؤ. وہ نوجوان قریب ہوا.
قریب ہونے کے بعد میں کہا تمہارے پاس مسئلے کا حل ہے؟ کہا ہاں آپ کے مسئلے کا ہمارے پاس حل ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہا ہارون رشید اتنی آسانی سے نہیں بتاؤں۔ ہارون رشید تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور علماء کرام تشریف فرما تھے۔ دیکھیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی برکت کیا ہوتی ہے، علم کا مقام کیا ہوتا ہے اور علم کا زینہ کتنا اونچا ہوتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو محسوس وقت ہوگا کہ جب ہمارا دین سے قریب ہوں گے، یہ ہمارے اندر جذبہ بھی ہوگا اور ہم خود بھی دین سے قریب ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی دین سے قریب کریں گے۔ بے شک۔ نوجوان نے کہا ہارون رشید آپ جس تخت پر بیٹھے ہو آپ نیچے اتر جائیں۔ ایسے روب دبدبے کا بادشاہ کہ لوگ ہارون رشید کو دیکھ کے کہاں جاتے تھے، لیکن ضرورت کی بنیاد پہ، مجبوری کی بنیاد پہ ہارون رشید کھڑا ہوا۔ ہارون رشید کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا نوجوان بیٹھ جاؤ۔ ہارون رشید کے تخت پر بیٹھا، کہا کہ میری آپ کو ضرورت ہے، آپ کو میری نہیں، بلکہ ضرورت مند آپ ہیں۔ تخت چھوڑ دیا، ہارون رشید کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے اور وہاں مشائخ تشریف فرما تھے۔ کہا ہارون رشید میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ کہا کہ یہ کیا سوال؟ کہا اگر آپ نے سوال کا جواب دیا تو آپ کا مسئلہ میں حل کروں گا۔ کہا کون سا سوال ہے؟ کہا ہارون رشید آپ ایک بات یہ بتاؤ کہ کیا زندگی میں کوئی ایسا مقام آیا کہ آپ گناہ کر سکتے تھے، گناہ کرنے پر آپ قادر تھے، لیکن آپ نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کیا؟ آپ گناہ کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آپ کے پاس فوج بھی ہے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، دنیا کی دولت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایسا مقام ہے کہ آپ گناہ کر سکتے تھے لیکن اللہ کے ڈر سے آپ چھوڑ دیے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں ایسا موقع تو آیا کہ میں گناہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے پروردگار اللہ رب العالمین کے ڈر سے میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس نوجوان نے کہا اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جہنمی نہیں ہیں بلکہ آپ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں، علماء مشاہد کی محفل تھی، اطمینان کے لیے کافی تھا، لیکن کچھ عالموں نے کہا اے نوجوان مجلس ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، مسئلے کا حل تو نکل گیا، لیکن آپ علماء بھی تشریف فرما ہے، آخر دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پہ آپ نے کہا کہ ہارون رشید یہ جہنمی نہیں ہے جنتی ہے اور ملکہ زبیدہ پر سلام نہ پڑی؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے، آپ جانتے ہیں اس نوجوان نے قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَى النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اللہ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہ کرنے والا تھا اور گناہ چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو گویا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہارون رشید جہنمی نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہارون رشید کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، دولت ہے، ثروت ہے، اقتدار ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک علم دین کی بنیاد پہ تخت چھوڑنا پڑا، ایک نوجوان کو وہ مقام دینا پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ نوجوان وہی ہے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں امام شافعی کے نام بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اذان حضور امام شافعی علیہ الرحمہ زندہ باد۔ یہ چار اماموں میں سے ایک امام شافعی، ہم اور آپ امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں۔ آج بہت تیزی کے ساتھ غیر مقلدیت بڑھ رہی ہے اور لوگ کیا سوچتے ہیں کہ مولوی مولانا لوگ یہ روٹی کا جھگڑا ہے، یہ تو خیر مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ روٹی کا جھگڑا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ بہرحال اس چیز کو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا اور اپنے آپ کے دامن کو بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھنا ہوگا تاکہ ہم بھی صحیح رہیں، ہماری نسل بھی صحیح رہے۔ آپ جانتے ہیں آج دنیا کہتی ہے، خصوصاً یہ غیر مقلدین چار کتاب نہیں پڑھ لیتے اردو کی، اس کے بعد کہتے ہیں ہم کو کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں، ہم پیروی کرتے ہیں خدا کی، ہم پیروی کرتے ہیں رسول کی۔ تم نے خدا کو دیکھا، تم نے رسول کو دیکھا، کیوں کہہ رہے ہو یہ جملہ؟ اسی زمانے کے کسی مولوی نے تم کو بتایا، بے شک بے شک، اسی زمانے کے کسی مولوی نے بتایا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے کہ ہم ان لوگوں کی بات کو مانتے ہیں جو حضور کے زمانے میں، بے شک بے اور شک۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ تم اس زمانے کے مولوی کی بات کو مانتے ہیں۔
بہت سارے لوگوں کو بہکانے کے لیے اور بلانے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوگی تو بولیں گے یہ بخاری میں کہاں، مسلم میں کہاں، اس میں کہاں، اس میں کہاں۔ یہ پڑھنے لکھنے سے دوری کا نتیجہ ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا امام اعظم سے امام بخاری ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم کے 5ویں درجے کے شاگردوں میں ہے امام بخاری۔ بے شک حق ہے، بے شک بے شک۔ 5ویں درجے میں ہمارے لیے امام اعظم اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم نے صحابی کو دیکھا ہے اور صحابی نے رسول اللہ کو۔ بے شک، واہ واہ۔ ایک کڑی ہے صرف ہم نے امام اعظم کو مانا، امام اعظم اور سرکار کے درمیان صرف ایک کڑی ہے، وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ امام اعظم تابعی ہے، امام بخاری تابعی نہیں ہے، بے شک، بلکہ امام بخاری تو امام اعظم کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، یعنی 5ویں درجے میں جا کر کے وہ امام بخاری جو ہے امام اعظم کے شاگرد۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے اگر ایک بات یہ کہوں کہ کوئی شخص جامعہ قادریہ کا پڑھا ہوا لڑکا جو حضور شیر بہار کے شاگردوں سے پڑھا ہوگا تو آپ اس کی بات مانیں گے کہ شیر بہار کی بات مانیں گے؟ واہ، شیر بہار، شیر بہار، شیر بہار کی۔ اب اگر کوئی شیر بہار کی بات کو نہ مان کر اس زمانے کے اگر کسی کی بات کو مان رہا ہے یہ اس کے مقدر کی بات۔ اس لیے کہ ہمارا الحمدللہ بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری ہمارے لیے اہم نہیں ہے، امام اعظم ہمارے لیے بے شک۔ تو ہمارا امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی پیروی ہم کرتے ہی رہیں گے۔ بے شک، بے شک۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ الحمدللہ، ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو جنت کا مالک و مختار بنایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو علم غیب عطا فرمایا۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو قوت عطا فرمائی ہے کہ نبی جو فرماتے وہی شریعت کا قانون بنتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ اختیار فرمایا ہے کہ نبی جب چاہے جہاں چاہے طرف نبی تشریف لے آئے۔ واہ واہ۔ جب یہ ہمارا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو لوگ ہم کو کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، یہ مولانا احمد رضا خان والے۔ تو بات تو صحیح ہے کہ ہم والے تو نہیں، بات صحیح ہے کہ ہم واقعی میں امام احمد رضا خان کے غلام ہیں، لیکن امام احمد رضا خان کے غلام اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن اور حدیث کو تھما دیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کا ایسا درس، ایسی تعلیمات عطا فرمائی جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین سے ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت تک کو تعلیم آئی اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ بے شک، بے شک۔ لیکن دنیا میں بہکانے کا، ورغلانے کا بہت سارا طریقہ ہے، بہت ساری صورت ہے، بہت ساری ترکیبیں ہیں، بہت سارا مرحلہ ہوتا ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ کی گوش گزار کروں گا، محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ایک اصول اور ایک ضابطہ قرآن میں اور حدیث میں ہر چیز کا تفصیلی علم نہیں کیا ہے؟ اصول اور ضابطے کی جو کتاب ہوتی ہے تو اس میں عام قاعدہ ہوتا ہے، تفصیل کی بات اس میں نہیں ہے۔ جیسے آپ حضرات کی دیہات کی زمین سے وابستہ ہیں، یعنی دیہات کی زندگی، یا جو لوگ شہر سے ہیں تو وہ لوگ شہر سے وابستہ ہیں، تو جب دیہات کا نقشہ تیار ہوتا ہے اور شہروں کا نقشہ تیار ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہوتی بلکہ اشارہ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے والے لوگ قرآن اور حدیث میں تمام چیزوں کا علم ہے، بے شک۔ قرآن میں، حدیث میں تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن اس سے سمجھنے کے لیے ویسے علم کی ضرورت ہے۔ بے شک، واہ۔ ابھی آپ کے پاس پیسہ آیا، 25,000 روپے کا آپ نے موبائل خرید لیا۔ 25,000 روپے کا موبائل خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں۔ کسی نے آپ کو کہا کہ ہم کو لندن دکھاؤ، دکھا دیجیے، امریکہ دکھاؤ، دکھا دیجیے، ہمارا گاؤں دکھاؤ، دکھا دیجیے، فلاں شہر دکھاؤ، دکھا دیجیے۔
فلاں گلی دکھاؤ دکھا دیجیے، فلاں سے بات کرواؤ کروا دیجیے، فلاں سامان خریدواؤ خریدوا دیجیے. یعنی گویا کہ آپ نے خرید لیا تو یعنی پوری دنیا آپ کے ساتھ میں ہے، لیکن اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہونا چاہیے. بے شک کیا ہے اس کے لیے اتنے نالج کی ان کی ضرورت ہے. صرف 25,000 روپے خرید لینے سے کام نہیں ہوگا. قرآن اور حدیث میں تمام چیزوں کا علم موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے. بے شک اور ایسا علم جیسا کہ امام اعظم نے سمجھا، امام شافعی نے سمجھا، امام احمد بن حنبل نے سمجھا، سرکار غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت نے سمجھا. ایسے علم کی ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح علم انسان سمجھ جائے اور وہ بات اس کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے. صحابہ کرام کی زندگی کا ہم اور آپ مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا، خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا. واہ بے شک بے شک. حضرت حذیفہ ہیں فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کی جو جنگ کی رات تھی بہت سرد رات، بہت جاڑی کی رات، سرد رات. سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے میرا نام لے کر خطاب کیا. حذیفہ نے کہا میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. بارگاہ رسول علیہ السلام میں حاضر ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا حذیفہ جاؤ کفار و مشرکین کی خبر گیری کرو کہ وہ لوگ کس عالم میں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کس منزل پہ ہیں، لیکن ان پر حملہ نہ کرنا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اتنی سرد رات تھی کہ میرا سفر کرنا مشکل تھا، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول بھیج رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے، میں نبی کا حکم سمجھ کر کے میں چلا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سرد رات میں بدن کپکپا رہا تھا، جاڑے کی وجہ سے بدن میں ارتعاش اور عجیب کیفیت آئی تھی. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا اور میں جانے لگا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں گرم پانی میں جا رہا ہوں، میں گرم پانی سے ہو کر گزر رہا ہوں. یہاں تک کہ میں گیا اور جانے کے بعد کفار و مشرکین کو ہم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو بھی یہی کیفیت تھی کہ گویا کہ ہم گرم پانی سے گزر رہے ہیں، کوئی ٹھنڈی کا احساس نہیں تھا. پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو پھر ٹھنڈے محسوس ہونے لگے. سرکار نے اپنے دامن کرم اپنے چادر کو چھپا لیا. اب آپ اندازہ فرمائیں اس روایت کو نقل فرمانے کے بعد شارحین حدیث فرماتے ہیں فضا وہی تھی، راستہ وہی تھا، لیکن نبی نے بھیجا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا ہے حذیفہ جاؤ تو نبی کے کہنے کی بنیاد پہ راستے کی فضا تبدیل ہو. سبحان اللہ سبحان تو سردی کا موسم تھا، گرمی میں تبدیل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا، صحابی نے خود بیان فرمایا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا یہ ایمان، صحابہ کرام کا یہ اعتقاد کہ ہمیں جو کچھ بھی میسر ہے، جو کچھ بھی ہمیں اور آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں یا ملے گی، یہ سب نبی کونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کرم سے اور ان کے وسیلے سے مل رہی ہے اور آئندہ بھی ملے گی. بے شک. یہ لوگوں کو خاص طور پہ جوانوں کو بہت سارے اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، غیر مقلدین ہو، وہابیہ دیافتہ کوئی بھی ہو، تبلیغی جماعت جو بھی ہو، یہ لوگوں کو ایسا ورغلا دیتے ہیں کہ نوجوان بہک جائے. اور بہکتا ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح ہیں، یہ لوگ درست ہیں. نہیں، آپ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے نظریات کو سمجھیں. نظریات کو آپ سمجھیں. اگر نظریات سے اگر اتفاق ہے تو پھر آپ کا ہر چیزوں میں اتفاق ہوگا. نظریات سے اتفاق نہیں ہے تو پھر کسی چیز سے نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام کفار مکہ آئے تھے. کہا تھا محمد عربی تم کو دولت چاہیے، قدموں میں ڈھیر کر دے. کیا تمہیں حکومت چاہیے، مکے کی حکومت تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. کیا زمین و جائیداد چاہیے، مکے کا حصہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا اے اہل مکہ اگر تم ایک میرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، دوسرے میں سورج لا کے رکھ دو، لیکن میری زبان سے یہی نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا پیغام وہی ہے. مجھ سے اگر محبت کرنی ہے، مجھ سے اگر ملنا ہے، کلمے سے اتفاق کر لو، ہم سے اتفاق. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. کلمے سے محبت کر لو، ہم سے اتفاق ہو جائے گا.
اس زمانے میں اگر ہم سے کسی کو اتفاق کرنا ہے تم بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہم سے تمہارے اور اگر اہل سنت سے اگر الگ ہے تو پھر نہ کل ہم سے رشتہ تھا نہ آج نہ رہے گا، اور اگر کچھ کرنا بھی چاہے گا ہوشیاری کی بنیاد پہ تو وہ بہرحال ہوشیاری دنیا ہی میں رہ جائے گی، مرنے کے بعد کام۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے، لیکن میں کبھی کبھی گزرا کہتا ہوں کہ جیسے کو تیسا ہی بہت سارے مقام پر بہت سارے لوگوں کو سمجھانا علم کی روشنی میں مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ ایک آبادی میں ایک پاگل ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا، ایک آبادی میں ایک پاگل پہاڑ پہ چڑھ گیا اور پہاڑ سے وہ آواز لگا رہا ہے میں کود جاؤں گا، میں چھلانگ لگا لوں گا۔ اب لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں مت کودو مت چھلانگ لگاؤ، تمہاری جان چلی جائے گی، ہاتھ پاؤں تمہارے ٹوٹ جائیں گے، جسم کا حصہ خراب ہو جائے گا۔ بس وہ یہ ڈر نہیں میں کود جاؤں گا، میں چھلانگ لگا لوں گا۔ تمام آبادی کے جتنے پڑھے لکھے لوگ، ہوشیار لوگ، سمجھدار لوگ، اچھے لوگ سب سمجھا کے تھک گئے، لیکن بار بار وہی ڈر نہیں اب میں کود جاؤں گا، چھلانگ لگا لوں گا۔ اس آبادی میں ایک دوسرا بھی پاگل تھا۔ اس آبادی میں جب دوسرا پاگل تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ ہے تو وہ آیا اور آنے کے بعد میں کہا کہ ہم اس کو اتار دیں گے۔ لوگوں نے کہا ایک پاگل تو چڑھا، یہ پتہ نہیں یہ کون سی مصیبت ہے۔ لوگوں نے کہا تم تو روکا کہ نہیں ہم اس کو اتار دیں گے۔ جب اس کی لوگوں نے ضد دیکھی تو کہا ٹھیک ہے تم ہی اتار دو۔ تو کہتے ہیں پاگل کو پاگل ہی پہنچتا ہے، وہ پاگل گیا اور پہاڑ کو ایسے ایک دم بالکل اپنی زبان میں پجا کے پکڑا اور کہا ابھی اترو نہیں تو ہلا دیں گے۔ کیا کہا؟ ابھی اترو نہیں تو ہلا دیں گے۔ سب اوپر سے کہہ رہا ہے کہ رکو ہم اتر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پاگل کو پہاڑ سے پاگل ہی اتار رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی علم کی بات، سنجیدگی کی بات، تہذیب کی بات، تمدن کی بات لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں اترتی ہے، لیکن جیسے کو تیسا اگر سنا دیا جائے تو یقیناً اس کے بھیجے کے بعد اترتی ہے۔ جیسے کہ میری زندگی کا تجربہ ایک شخص ایسے غیر مقلد تھا، اس نے کہا کہ ہم کو ہر چیز کا حوالہ قرآن سے دیجیے گا، حدیث سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اب حضور کے زمانے میں یہ لائٹ نہیں تھی، یہ موبائل نہیں تھا، مائک نہیں تھا، یہ کپڑا نہیں تھا، ایک بھی چیز نہیں تھی۔ کپڑا تھا لیکن یہ نہیں تھا، کیا ہے غذا تھی، لیکن آج جو ہم لوگ غذا کھا رہے ہیں وہ غذا نہیں تھی۔ مکانات تھے لیکن اس قسم کے مکانات نہیں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا ایک عام اصول، حدیث کا ایک عام اصول کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں جس چیز کو حرام فرما دیا وہ حرام رہے گا، اور جس چیز کو حرام نہیں فرمائے وہ حلال رہے گا۔ یہ قرآن اور حدیث میں اللہ رسول نے جس چیز کو حرام فرما دیا ہے وہ چیز ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی، اور جس چیز کو حرام نہیں کیا ہے وہ چیز کیا رہے گی؟ اب ہمارا قرآن پڑھیے، لائٹ گھر میں لگانا حرام نہیں ہے تو حلال ہے، مائک میں تقریر کرنا حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ حلال ہے، پختہ مکان میں رہنا حرام نہیں تو حلال ہے، کار میں سفر کرنا حرام نہیں تو حلال ہے، ایک سے غذا کھانا حرام نہیں تو حلال ہے، یعنی ایک سے کپڑا پہننا حرام نہیں تو حلال ہے۔ اب یہ ضابطے میں آپ تمام چیزوں کو وہ شخص نے کہا نہیں ہم کو ہر چیز کا حوالہ قرآن سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہے کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھ کر کے تقریر کر رہے ہیں، ہم کو بتائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کرو، یہی لفظ ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کو ایسے سمجھانا میرے لیے بہت مشکل ہے، اب اس کو اسی کی زبان میں سمجھانے تو صحیح ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کا نکاح ہو گیا؟ کہا کہ ہاں میرا نکاح ہو گیا۔ کہا کہ آپ کے ابا کا بھی نکاح ہو گیا؟ کہا کہ ہاں ہمارے ابا کا بھی نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ حلالی ہیں کہ حرامی؟ تو وہاں بات سمجھانے کی تھی۔ ہم نے کہا کہ آپ حرامی ہیں کہ حلالی؟ کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے بہت سارا سوال ہم سے کیا، آپ نے جواب دیا ہے، کچھ ہم کو بھی جھیل جائیے، ہم بہت دیر سے آپ کو جھیل رہے ہیں، آپ ہم کو بھی جھیل جائیے۔ آپ حلالی ہے کہ حرامی؟ کہا کہ ہم حلالی ہیں۔ میں نے کہا ثبوت کہ آپ حلالی ہیں؟ کہا کہ ہمارے فلاں اماں ہے۔ ہم نے کہا کوئی نکاح نامہ ہے؟ کہا کہ ہاں نکاح نامہ ہے۔ ہم نے کہا کہ نکاح نامہ ایک کاغذ والا نہیں مانیں گے،
ہم کو بھی قرآن میں دکھائیے کہ آپ کا ابا کا فلانی عورت سے نکاح ہوا۔ واہ آگے ہم بھی نہیں مانیں گے۔ جب آپ میرے لیے کہہ رہے ہو کہ ہر چیز قرآن میں بتاؤ، ہر چیز حدیث میں بتاؤ، یہ ہے قرآن، یہ حدیث کی کتاب ہے، اب بتاؤ کہ تمہارے ابا کا نکاح تمہاری اماں سے ہوا کہاں لکھا ہوا؟ اور جب تک نہیں بتاؤ کہ ہم تم کو حلالی مانگے نہیں، تب وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا ہمارے ابا کے زمانے میں تھوڑی حدیث تھی، وہ تو پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ جب تمہاری بات آئی اپنے حلالی حرامی ہونے کا سوال آیا تو کہہ رہے ہو کہ بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ابا کا نکاح بعد میں ہوا ہے۔ یہی بات سنی بھی تو کہتا ہے، واہ واہ بے شک بے شک بے شک یہی بات سنی بھی تو کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہی رہیں گی، اور جو حرام نہیں ہے وہ کیا رہیں گی؟ حلال حلال حلال۔ جب تک تم نہیں دکھاؤ گے تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم اور آپ علم دین سے قریب ہوں، مذہب سے قریب ہوں، اپنے بچوں کو۔ ہمارے یہاں ایک کوتاہی یہ ہے کہ ہم لوگ بچے کے لیے مکان پہ توجہ دیتے ہیں، زمین پہ توجہ دیتے ہیں، کپڑے پہ توجہ دیتے ہیں۔ نہیں، جب آپ کا بچہ کسی مجلس میں کھڑا ہوتا ہے، پڑھے لکھوں کی مجلس میں، جاہلوں کی بات نہیں کرتا، پڑھے لکھوں کی مجلس میں آپ کا بچہ کھڑا ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کے ابا کے پاس زمین کتنی ہے، آپ کے ابا کا مکان کیسا ہے، آپ کے ابا کماتے کتنا ہے۔ آپ کے بچے سے سوال یہی ہوگا آپ کی تعلیم کہاں تک؟ بے شک بے شک۔ آپ کے بچے کے تعلیم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ کی زمین جائیداد کے بارے میں نہیں۔ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہے، زمین نہ صحیح، جائیداد نہ صحیح، مکان نہ صحیح، دولت نہ صحیح، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ صحیح، تعلیم تو ہے۔ واہ بے کیا شک۔ ہے؟ تعلیم تو ہے، اور تعلیم میں وہ برکت ہے۔ اگر دنیا کی تعلیم ہے تو، یا دین کی تعلیم ہے تو، بہرحال وہ دنیا میں انسان کو عزت کا مقام عطا کرتا ہے۔ بے شک۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ حضرات تو عالم علماء کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کا حکم ہی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے، ڈاکٹر کے بارے میں نبی نے نہیں فرمایا، انجینئر کے بارے میں نہیں فرمایا، پروفیسر کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن ایک ڈاکٹر آپ کے دروازے پہ آتا ہے اس سے پڑھا دیتا ہے، بے شک۔ انجینئر آتا ہے پڑھا دیتا ہے، پروفیسر آتا ہے پڑھا دیتا ہے۔ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس کے علم کے لیے۔ تو علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سے قریب، کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو علم دین سے قریب کیجیے، کہ جب ہمارا بچہ علم دین سے قریب ہوگا تو اپنے عقیدے کے حوالے میں پختہ ہوگا، اور جب اس کا عقیدہ پختہ ہوگا تو پھر دنیا کا کوئی بدعقیدہ اس کو بدعقیدہ نہ کرے۔ بے شک بے شک۔ لیکن یہ شرط ہے کہ ہم اور آپ خود بھی علم دین سے قریب ہوں اور اپنے بچوں کو بھی قریب کریں، اور اس کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کریں۔ یہ جو بہت سارے لوگوں نے مجاز بنا لیا ہے، ہمارا بچہ قاعدہ پڑھے گا تو 50 روپیہ دیں گے، اور قرآن شریف پڑھے گا تو 100 روپیہ دیں گے، یہ مجاز کو بدل دیجیے۔ ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، چاہے ہماری حیثیت اگر 5000 دینے کی ہے تو آپ 5000 دیجیے، 25000 دینے کی ہے 25000 دیجیے، 10 لاکھ روپے دینے کی ہے تو 10 لاکھ روپے دیکھیے۔ ارے آپ 10 لاکھ کی اہمیت کو آپ نے سمجھا، لیکن اللہ کے قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ واہ بتائیے، آپ دنیا میں آپ کا بچہ انگریزی بولنے لگے، آپ ہزاروں روپے دیتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا بچہ انگریزی زبان میں بات کرتا ہے، انگریزی اخبار پڑھتا ہے، انگریزی تحریر لکھ لیتا ہے۔ جب آپ کو دنیا میں اتنا ناز ہے، اور یہ زبان تو وہ ہے کہ میرا بیٹا ایسی زبان بول رہا ہے جو میرے نبی کی زبان، واہ واہ بے شک۔ رب کا کلام پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، اور جتنا خرچ کیجیے بہرحال وہ کم ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھیے، ارے فلانا ایسا کر رہا، فلانا ایسا کر رہا ہے، تب کی منزل میں ہم تنہا ہوں گے، حشر میں ہمیں تنہا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے دنیا میں تعلیم کے نام پر کافی پیسہ خرچ کیجیے، اپنے بچوں کو علم دین سے قریب کیجیے، اور دنیا کا بھی علم سکھائیے، دنیا کا بھی علم سکھائیے، تاکہ آپ کا بچہ جب ضرورت پڑے تو مسجد کا امام بھی ہو، اور جب آپ کا بچہ ضرورت پڑے کا ڈاکٹر، واہ واہ بے شک۔ واہ 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 واہ۔ آپ کا بچہ ضرورت پڑے تو دنیا کے اعلیٰ مقام پر بھی نظر آئے، اور وہی بچہ جب اپنے نبی کا غلام بن جائے تو مسجد کا امام بن جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمارا علم دین سے قریب ہوں گے، علم دین کا مرتبہ اور مقام۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدس مہینہ 2 شعبان کو آپ کو مثال کی تاریخ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علم دین انسان کو جہاں پر خدا سے قریب کرتا ہے، رسول سے قریب کرتا ہے، اور بدعقیدوں کی صحبت سے دور کرتا ہے، وہیں پر ماں باپ کے احترام کو بھی سیکھتا ہے۔ بے شک۔ آپ جانتے ہیں
امام اعظم کا یہ مقام تھا کہ ساری دنیا کے عوام کی بات نہیں، علماء ان کو اپنا امام کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی اتنا بڑا پیسے والا ہو کہ گاؤں کے پیسے والے اگر کہیں یہ پیسے والا ہے، یقیناً بڑا پیسہ، اگر تمام علماء کسی کو کہیں یہ بہت بڑے عالم ہے، یقیناً بڑا عالم ہے، اگر تمام نیک لوگ کسی کے بارے میں کہیں یہ بہت نیک ہے، یقیناً کیا ہوگا وہ نیک ہے۔ امام اعظم کی شان یہ ہے کہ تمام علماء انہیں اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا رہنما، لیکن علم کی برکت دیکھیے، اتنا بڑا امام، بڑے بڑے علماء جن کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا ماں کے حوالے سے، جس کے والد گرامی کا تو بچپن ہی انتقال ہو گیا تھا، لیکن ماں کا اتنا احترام کرتے تھے امام اعظم، بڑے بڑے علماء جن کے قدم کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ امام اعظم کی شان یہ تھی کہ ان کی والدہ امام اعظم کے زمانے میں ان سے بہت کم پڑھے لکھے لوگ، ان میں سے ایک نام تھا، ایک بہت بڑے خطیب تھے، ان کا نام تھا حضرت عمر، انہی سے مسئلہ پوچھتی تھی اور انہی کی باتوں پر بھروسہ کرتی۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو کہتے ہیں، حضرت امام اعظم کا نام نعمان تھا، کہتے تھے نعمان ہم کو ان سے مسئلہ پوچھنا، جاؤ پوچھ لیں۔ امام اعظم یہ نہیں کہتے تھے کہ ماں میرے سامنے ان کو کم علم ہے، وہ تو میرے سامنے کچھ نہیں جانتے ہیں، ماں کا حکم ہے، ماں کا مقام دیکھیے، ماں کا حکم ہے۔ امام اعظم تشریف لے جاتے اور کہتے اماں نے یہ مسئلہ پوچھا، وہ شرمندہ ہوتا، کہتے سرکار آپ تشریف لائے، ساری دنیا آپ سے مسئلہ معلوم کرنے آ رہی ہے اور آپ میرے گھر پر آ گئے۔ تو امام اعظم فرماتے اماں کا حکم، کیا فرماتے؟ اماں کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، بعض مقام پر ایسا بھی ہوتا کہ وہ مسئلہ خود ان کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ امام اعظم سے فرماتے آپ مجھ سے مسئلہ بیان کر دیجئے، پھر وہ مسئلہ آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں، آپ اپنی اماں سے بیان کریں۔ واہ واہ، یہ مقام، یہ رتبہ جو واضح کا ہمیں اور آپ کو بتایا جس نے امام اعظم نے، کیوں؟ یہ علم کی برکت کی بنیاد، علم کی فضیلت کی بنیاد پہ، علم کے مقام مرتبے کی بنیاد پہ، اس لیے ہم اور آپ علم سے قریب ہوں اور اپنا عقیدہ پختہ رکھیں، وہی عقیدہ رکھیں جو بریلی کے تاجدار نے دیا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں آپ کو دیا ہے۔ ایسا عقیدہ ہو، ایسا عقیدہ ہو، اللہ اکبر، صبح ہو تو یا رسول اللہ، شام ہو تو یا رسول اللہ، خوشی ہو تو یا رسول اللہ، غم کا ماحول ہو تو یا رسول اللہ، جب ہم اور آپ زندگی اور نبی کو یاد کرتے رہیں گے، زندگی اور نبی کو یاد کرتے رہیں گے، جب قبر کی منزل میں جائیں گے تو نبی بھی تو وہاں یاد کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی مشرف رضا صاحب قبلہ زندہ باد۔ اور ایسا انعام ہوگا، سرکار مدینہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا تو ایمان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نبی کونین زندہ ہے اور ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، نبی سب دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نے نبی کو زندگی بھر یاد کیا ہے تو اس کا صلہ یہ ہوگا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، یا رسول اللہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، واہ بے شک سبحان اللہ، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے کچھ کے لیے عزت لی ہے بے شک۔ دنیا سے جب لوگ جاتے ہیں تو نکیرین کا تصور کر کے گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کا غلام جاتا ہے تو نکیرین بھی ان کی تعظیم۔ واہ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، رات کا کافی حصہ ہو گیا، ایک آخری بات کہتے ہیں بس، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بنا ہو رہا ہے محمد صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں اور وہ نسخہ آپ کو بھی یاد رکھیے، اپنے گھر میں بھی سکھائیے، بچوں کو بتا دیجیے تاکہ یہ نسخہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کا احترام کرتے ہیں، نبی کو ہم کہتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی مالک جنت ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، نبی حاضر و ناظر ہیں۔ تو یہ جتنے بھی وہابی دیوبندی ہیں یہ ہم لوگوں کو بہکانے کے لیے، جو لوگ پختہ ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو لوگ ابھی نارمل ہیں یا جن کے اندر پختگی نہیں ان کو کیسا بہکاتے ہیں، آپ اس کے بہکانے کو بھی سنیں اور اس کا نسخہ بھی آپ یاد رکھیں۔ وہ ان کو بہکا دیتے اس طریقے سے کہ یہ سنی بریلوی لوگ نبی کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملتے، کیا کہتے ہیں؟ ایسی تعریف کرتے ہیں کہ یہ نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھے گا کہ سنی لوگ کیسے خدا سے ملا دیتا ہے؟ بولے نبی کو ایسے ملا دیتے ہیں کہ خدا بھی علم غیب جانتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نبی بھی علم غیب جانتا ہے، تو بولے دونوں کو ایک طرح۔ اچھا، اور آگے کیسا ملا دیتے ہیں؟
تب یہ سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مالک و مختار ہے، اور یہ لوگ تو نبی کو کہتے ہیں کہ نبی ساری دنیا کا مالک و مختار۔ اس کے بعد میں اس طریقے سے بے شمار گفتگو، اب جیسے ہم لوگ کے عقیدے میں شامل ہے کہ سرکار غوث اعظم کو یاد کیجیے مدد فرماتے ہیں، غریب نواز کو یاد کیجیے مدد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو یاد کیجیے مدد فرماتے ہیں، مفتی اعظم کو یاد کیجیے، شیر بہار کو یاد کیجیے، وغیرہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مدد کرنا تو اللہ کا کام ہے، بندے لوگ کی نہ دیں۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں ایک بات بتانا چاہوں گا تاکہ آپ اب تک جواب دے رہے تھے، اب آپ ان سے سوال کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان جواب اللہ دینے کا سلسلہ ختم، اور ان سے آپ سوال کیجیے تاکہ اب ان کو آپ کے پاس کہنا مشکل ہو۔ اور یقین مانیے کہ کوئی بھی وہابی دیوبندی اپنے عقیدے پر قائم رہ کر کے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ واہ بے شک ایک دم بالکل یہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہونے کا۔ آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں جانکار نہیں ہوں تو مجھ کو گھما لے گا، کوئی گھما ہی نہیں سکتا۔ وہ ایسا مرحلہ ہے کہ یہاں پر آ کے اس کو ایک دم بالکل پھنسی جانا ہے، اس لیے ایک ایسا اصول اور ضابطہ فکس ہے کہ یہاں پر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جب یہ بات کریں کہ نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں، ولی کو خدا سے ملا دیتے ہیں، تو آپ پریشان مت لیے، آپ کو بچیے گا۔ آپ ان سے سوال کیجیے کہ ٹھیک ہے، سنی لوگوں کو، بریلوی لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ نبی کی تعریف کرتے ہیں، تو نبی کی تعریف کرنے سے خدا سے مل جاتے ہیں، تو شرک ہو گیا۔ یہ ولی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، تو یہ لوگ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ یہ تمہاری بنیادی شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال ایک۔ اب آپ ان سے یہ پوچھئے کہ میں تم سے بھی چند بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم شرک کا جواب کیا دے رہے ہو، اور تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے، اور تم اس کے اوپر کیا تبصرہ ہے۔ اگر سنی نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ بھی غیب جانتا ہے، اس بنیاد پہ اگر شرک ہوا، مشرک ہوا، کافر ہوا، ہم نے نبی کی تعریف کی، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اگر ہم نے نبی کی تعریف کی اور میں مشرک ہوا، اگر کافر ہوا، تو پھر تم آگے کا جواب، آگے کا جانتے کا جواب، تم زندہ ہو کہ مردہ؟ سوال کیجیے گا کسی بھی وقت پینے سے، سنیوں کے علاوہ کہ تم زندہ ہو یا مردہ؟ وہ یہی کہے گا میں زندہ ہوں، تو آپ کہیے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واہ بے شک کیا بڑا کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ بھی زندہ، کہے تو بھی زندہ، خدا بھی زندہ، تو دونوں برابر ہو گیا۔ واہ 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 کیا پوائنٹ ہے واہ۔ اب بتا، تو اپنے آپ سے نہ کہہ رہا ہے، ہم نے کہا نبی غیب جانتے ہیں، اللہ غیب جانتا ہے، تو ہم اسلام سے نکل گئے کہ تو بھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو بھی تو نکل گئے۔ اور آگے بڑھیے، چند مثالیں میں دے رہا ہوں تاکہ چند مثالیں آپ کو یاد رہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے اس زمین کا مالک میں ہوں، اس مکان کا مالک میں ہوں، اس دکان کا مالک میں ہوں، اور دیہات میں تو خیر کم، لیکن شہروں میں جس کارخانے میں جائیے بولے ارے مالک باہر گئے، کیا بولتے ہیں ہمارا مالک، چاہے ہندو ہو تو مسلم ہو تو، مکان مالک کو لوگ بولتے ہی ہیں، دکان مالک کو کم سے کم بولتے ہی ہیں، تو بولتے ہیں مکان مالک، دکان مالک۔ آپ دیکھیے، آپ ان سے پوچھئے کہ تم زمین کے، بولے میں اس زمین کا مالک میں ہوں، اس دکان کا مالک میں ہوں۔ آپ قرآن کی آیت کریمہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ واہ تو جب تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں اور اللہ بھی کیا ہے مالک، تو دونوں تو برابر ہو گیا، واہ ہو واہ گیا۔ اس کو تیسری مثال دے کے سمجھائیے کہ بتا تو موجود ہے کہ معدوم، یعنی ہم لوگ یہاں پر ہیں تو موجود ہیں، جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں خط دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو معدوم کہتے ہیں، یعنی جو چیز نہیں ہے۔ تو آپ اس کو پوچھیں گے تم موجود ہو کہ نہیں؟ بولا کہ ہاں میں موجود تو ہوں۔ اللہ بولے گا اللہ بھی موجود۔ تو جب تو بھی موجود، اللہ بھی موجود، واہ تو دونوں تو برابر ہو گئے۔ پوائنٹ ہے واہ سبحان اللہ واہ۔ جب دونوں برابر ہو گئے، اب تو بتا، اللہ بھی زندہ تو بھی زندہ، اللہ مالک تو بھی مالک، اللہ موجود تو بھی موجود، اب کیا جواب؟
تک تو سنی کو کہہ رہا تھا کہ تم مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، بدعتی ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اب تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ واہ، جواب دو. آپ جانتے ہیں، میں جواب بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے کہنے سے پہلے آپ کو جواب بھی یاد رہے، لیکن آپ اس کے جھانسے میں نہ آئیں. وہ کہے گا ارے بھائی ایسا ہے، ہمارا زندہ ہونا کچھ اور ہے، اللہ کا زندہ ہونا کچھ اور ہے. کیا کہے گا؟ کچھ اور. ہمارا مالک ہونا اور ہے، اللہ کا مالک ہونا اور ہے. ہمارا موجود ہونا اور ہے، اللہ کا موجود ہونا. تو آپ کہیں گے اور کیا ہے یار؟ بتاؤ تو صحیح. تو بولیں گے، وہ جواب دے گا کہ ہم زندہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ زندہ رکھا. تو گویا کہ ہم زندہ ہیں اللہ کے رکھنے سے، اور اللہ زندہ ہے خود سے. کیا ہے؟ ہم زمین کے مالک ہیں، اللہ نے ہم کو زمین کا مالک بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مالک ہے کس سے؟ خود سے. وہ کہے گا کہ ہم موجود ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں موجود رکھا ہے، اور اللہ کا موجود ہونا. تو جب آپ اس سے کہیے کہ جب تمہاری باری آ رہی ہے تو فرق پیدا کر لے رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ فرق پیدا کر لیتے ہو کہ اللہ کا زندہ ہونا اور ہمارا زندہ ہونا اور اللہ کا مالک ہونا اور ہمارا مالک ہونا اور اللہ کا موجود ہونا اور ہے، ہمارا موجود ہونا اور ہے. یہی بات تو ہم سنی لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے. اللہ کا غیب جاننا اور ہے. واہ، غیب جاننا اور ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، مالک و مختار ہے، وہ ذاتی ہے، وہ اور ہے. اور ہمارے نبی اللہ کے عطا کرنے سے ساری دنیا کے مالک و مختار ہے. بے شک، بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. جب تمہارا مطلب نکالنے سے تمہارا مقصد پورا ہو جا رہا ہے تو ہمارا بھی تو پورا ہو جائے گا. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ ہم اور آپ اپنے عقیدے میں تسلط سختی پیدا کریں، اس لیے کہ دنیا میں تمام رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور دنیا میں جہاں پر تمام رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہیں سے نبی کا رشتہ کام. بے شک، بے شک، بے شک. کسی کی دولت کو، کسی کے ثروت کو، کسی کی پہنچ کو، کسی کے مکان کو، کسی کے جائیداد کو، کسی کی زمین کو، کسی کے اقتدار کو، کسی کی طاقت کو، کسی کے بیٹے کی قوت کو دیکھ کر آپ نہ گھبرائیں، بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے ساری دنیا کا وہ امام ہوتا ہے. بہرحال ہم اور آپ الحمدللہ سنی، حنفی، بریلوی ہیں، اور خود بھی اسی مذہب اور مسلک پر قائم رہیں جس کی پہچان اس زمانے مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ہے. اس کے اوپر خود بھی سختی کے ساتھ قائم رہیں اور اپنے بچوں کو بھی کیا کریں؟ سختی کے ساتھ قائم رہیں. آپ کو تانے دیے جائیں گے، پریشان کیے جائیں گے، آپ کو دشواریاں برداشت کرنی ہوگی، لیکن ایمان کے ساتھ قدم رکھنا. بے شک، بے شک. آپ جانتے ہیں جب آپ دنیا میں پریشانی اٹھائیں گے، دشواری جھیلیں گے، مصیبتوں کو برداشت کریں گے، تب جا کر کے کل قیامت کے دن آپ کا جو نام عمل ہوگا وہ وزنی ہوگا. وزنی اسی بنیاد پر ہوگا. اس لیے آپ ایمان کے اوپر رہیں گے. پریشانیاں، دشواریاں، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان لوگوں نے ایمان کے لیے دولت، ثروت، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن چھوڑا. بے شک. تمام چیزوں کا سودا کر لیا، لیکن عشق رسول کا سودا نہیں کیا. آج بھی اگر کوئی واقعی میں عشق رسول میں زندہ رہنا چاہتا ہے تو ساری دنیا سے رشتہ توڑ سکتا ہے، لیکن اپنے نبی سے رشتہ نہیں توڑ سکتا. اور ایک بات آپ کی تسلی کے لیے کہہ دینا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا میں نے غریبی میں زندگی گزاری، ہم کو غریبوں میں تلاش کرا. واہ، بے شک، بے شک. آج کا تجربہ ہے، ہم لوگ تو چونکہ دن رات اسی لائن میں رہتے ہیں، جہاں لوگ دو پیسہ کما لیتے ہیں سب سے پہلے اپنی ایمان کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یا اس کے عقیدے میں اتنا ڈھونڈ یقین اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو جدھر چاہا گھما لیا. لیکن بہرحال ہم اور آپ کسی دولت کی بنیاد پہ نہیں، ثروت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ہماری اور آپ کی جو نجات ہوگی وہ محبت رسول کی بے شک، بے شک. محبت رسول کی بنیاد پہ. اور یہی صحابی کا بھی عقیدہ تھا. اور نماز سے محبت کریں اور ایسی نماز پڑھیں، عشق رسول میں ڈوب کر کے نماز پڑھیں. نماز پڑھنا
رکوع سجدہ کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ عشق رسول میں جھوم کر کے نماز پڑھو، تب جا کر کے وہ نماز ہے، عبادت ہے۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے، ہمارا کوشش یہ کریں کہ علم دین سے قریب ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ جب نماز کا اہتمام ہوگا تو چہرے پر نور ہوگا اور ہماری اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ آج ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے توجہی میں غفلت کی بنیاد پہ، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، یا اگر کام بھی ہے تو نماز سے بڑھ کے کون سا کام ہے؟ نماز سے بڑھ کے کون سا کام ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روزی اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ دنیا میں اگر آپ ایسا دیکھیں کہ ہم کمائیں گے نہیں، پھر بھی اللہ آپ کو کھلائے گا۔ اگر آپ 1 روپیہ نہ کمائیں، بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے جس قدر سے بھی ہو، بہرحال یہ کہ وہ آپ کو روزی دلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ کرم لیا ہے، جنت دینے کا نہیں۔ اس کے لیے تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ جنت تو عمل کی بنیاد پہ نہیں ملنا ہے، وہ ملے گا تو ایمان کی بنیاد پہ۔ عمل اگر بہتر ہوں گے تو بہرحال یہ ہے کہ رنگ و روغن اور درجات میں اضافہ ہوگا۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان پختہ ہو، عقیدہ پختہ ہو، اور وہی عقیدہ ہو جو اعلیٰ حضرت سرکار نے اور اعلیٰ حضرت سرکار کے مشن کی سختی کے ساتھ ہم خود بھی قائم رہیں اور اپنے بچوں کو بھی قائم رکھیں، اور اس کے لیے چاہے پریشانی ہو، دشواری ہو، مصیبت ہو، موت وغیرہ آئے۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی اے سی روم میں سو رہا ہے، موت آنی ہوتی وہاں بے شک موت آتی، سڑک پہ موت آ گئی، اس سے بہتر موت کیا ہوگی؟ یہ دین کے راستے میں۔ اس لیے موت کا سودا، موت سے تو مسلمان کھیلتا ہے، موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو لوگ پکے سچے مسلمان نہیں ہیں۔ موت کو تو مسلمان گلے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب موت ہوگی تو نبی کا دیدار، نبی کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی جس کے دل میں جس قدر محبت ہوگی، موت سے اتنا ہی ڈرتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں خدا رسول کی محبت ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ محبتوں کی بنیاد پہ ملنا چاہیے، تو موت سے مومن نہیں ڈرتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الموت تو فقط مومن، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور سب سے بڑا عظیم تحفے کی شکل میں یہ ہے کہ ہم ساری دنیا گھوم آئے، نبی کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسی موت ہو گئی نبی کا دیدار، یہ ہمارے عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تبارک